السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری اور افطاری کی کچھ دعائیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جن کو لوگ دعا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دعا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سحری میں ہم جو کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، افطاری کے وقت ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے صحیح کون سی ہیں اور دعا کون سی ہیں اور نیت کون سی ہیں، اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے۔ عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اسی طرح سے نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِن فَرْضِ رمضان یا من شہر رمضان۔ تو یہ جو سحری کے وقت میں جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اصل میں یہ دعا نہیں ہے، یہ نیت کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی وہ الفاظ ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے علماء نے عربی میں نیت تیار کی ہے کہ کچھ لوگوں کو زبان سے کہے بغیر تسلی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انہیں عربی میں ہی کچھ چاہیے، عربی میں وہ پڑھیں گے تبھی ان کو تسلی ہوگی۔ تو چلو عربی میں یہ نیت کر لو آپ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ تو یہ جو سحری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اصل میں یہ دعا نہیں ہے، یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، نویتُ ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ تو یہ سحری میں نیت کے الفاظ ہیں۔ کوئی اگر دل میں نیت کر رہا ہے روزے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لائنوں کو بھی پڑھ لے عربی میں، نیت بھی کر لے عربی میں، تو بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ افطار کی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ کون کون سی افطار کی دعائیں حدیث سے ثابت ہے وہ آپ جان لیجئے۔ عام طور پر جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ کچھ لوگ اس کے آگے بھی ایڈ کر دیتے ہیں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم انہ هو السمیع العلیم، ہے نا۔ مشہور یہ ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث سے یہ دعا ثابت ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو حدیث سے دعا ثابت ہے اتنی ہی پڑھیں بس۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی اگر کوئی پڑھ رہا ہے اللہم لک انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، تو وبک آمنت وعلیک توکلت یہ جو لائن ایڈ ہو رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو سنت سے، حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وبک آمنت وعلیک توکلت والی جو دعا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس دعا کو افطار کے وقت پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک دعا اور ہے افطار کے وقت کی، وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ بھی ایک دعا ہے افطار کے وقت پڑھی جانے والی۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پہلے پڑھنی ہے بعد میں پڑھنی ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ تو افطار شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ والی پڑھنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور آپ کو زبان پر وہی والی رٹی ہوئی ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اب افطار کرنے سے پہلے تو آپ کو یہ پڑھنی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطار آپ کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، افطار کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، ہے نا۔ مطلب یہ کہ ہم جو بھوکے پیاسے رہے تو افطار کے وقت ساری بھوک پیاس ختم ہو گئی، لیکن اس بھوک پیاس کے نتیجے میں، روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر ہمیں دیا ہے، وہ اجر ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ تو یہ دعا ہے افطار کے بعد پڑھی جانے والی۔ تو مجھے امید ہے، اچھا، ان دو دعاؤں کے علاوہ اور کوئی دعا حدیث میں نہیں ملتی ہے، اسی لیے ان دو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ سحری میں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ وہ نیت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو علم کی بات تھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، سحری میں کوئی اگر نیت عربی میں کر پائے تو کر لے، نہ کر پائے
تو دل کی نیت کافی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سحری کرتے ہو اور پہلے سے آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میں آج کا روزہ رکھوں گا، تو بس یہی نیت ہو جاتی ہے۔ عربی میں تو نیت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ چلو بھیا تسلی نہیں ہو رہی تو زبان سے کہہ لو۔ تو یہ سحری کی اور افطار کی دعاؤں میں ایک بڑا فرق تھا جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔